الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد اللہ کے فضل، اس کی توفیق، اس کی رحمت سے آج 28ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ آج 27ویں شب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخل فرمائے۔ 28ویں پارے میں 9 صورتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن، سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم۔ یہ 9 کی 9 صورتیں مکمل آج کے پارے میں شامل ہیں۔ جہاں تک سورہ مجادلہ کا یہ ساری صورتیں مدنی، جہاں تک سورہ مجادلہ کا تعلق ہے، بنیادی طور پر اس میں منافقین کے خفیہ پروپیگنڈا کی مذمت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسلامی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ منافقین کے احوال اس کے اندر بتائے گئے ہیں اور فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان حزب اللہ میں شامل ہو، حزب الشیطان میں شامل نہ ہو۔ دنیا میں 2 ہی گروہ ہیں، 2 ہی فوجیں ہیں، ایک اللہ کا گروہ ہے اور ایک شیطان کا گروہ ہے۔ ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کس گروہ کے اندر ہے۔ سورت کا آغاز جو ہے وہ خولہ بنت ثعلبہ کی گفتگو کے حوالے سے ہوتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شوہر تھے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے زہار کر دیا۔ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ، میرے لیے میری ماں جیسی، یہ کہہ دیں، اس کو کہتے ہیں زہار۔ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ اس نے آگے سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بوڑھا آدمی ہے، ہم اس عمر میں کدھر جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس طرح کی کوئی جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ خولہ آئی ہوئی ہے اور کچھ باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہی ہے، میں سن نہیں سکی کہ کیا باتیں کر رہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے عرش پر اس کی باتیں سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ یقیناً اللہ نے اس کی بات سن لی، اس خاتون کی جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہارے دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ اور مسئلہ بتا دیا کہ زہار کا کفارہ ہے اور کفارہ ادا کر کے وہ بیوی جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی، ماں نہیں بن جاتی۔ یہ کہنا یہ گناہ ہے اور اس گناہ کا کفارہ ہے کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے چاہیے۔ یہ 3 کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ادا کر دے تو پھر وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح سے واپس شوہر بیوی بن کے رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور فرمایا کہ یہ کفارہ زہار جو ہے حدود اللہ کی پاسداری ہے، وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آگے آیت نمبر 5 سے لے کر 13 تک منافقین کی جو ریاست مخالف سرگرمیاں ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اصل میں یہ صورت جو ہے غزوہ خندق سے قبل نازل ہوئی۔ یہ وہ یعنی عرصہ ہے جس میں
بہت زیادہ منافقین کی سرگرمیاں جو ہیں عروج پر تھیں، اور ان کو فرمایا گیا کہ یہ احکام الہی سے تم بغاوت کرتے ہو، اس پر بہت بڑی وعید ہے۔ حکمرانوں کو بھی کہا گیا اور عام لوگوں کو بھی کہا گیا کہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر محفل میں اپنے علم کی بنیاد پر موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تم تین بیٹھے ہوتے ہو نا تو محفل میں چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ بیٹھے ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، تھوڑے لوگ بیٹھے ہوں یا زیادہ لوگ بیٹھے ہوں اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں کہیں بھی ہو ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سن رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر پاس بیٹھے ہوں تو پاس بیٹھ کے تو ہم بھی سن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہے عرش پر، الرحمن وعلی العرش استوى، وہ اپنے شان کے مطابق عرش پر مستوی ہے، لیکن ہر جگہ، ہر محفل، ہر ایک جگہ کی ہر بات وہ سنتا بھی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے۔ یہی اللہ کی شان ہے۔ اور سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی اگر چل رہی ہو سیاہ رات کے اندر تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ لہذا منافقین کو بتایا جا رہا ہے قیامت والے دن ساری باتیں، ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، قیامت والے دن وہ ساری خبریں دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اور منافقین جو ہیں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، یہود بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے آپس میں کہیں وہاں دو چار کھڑے ہو گئے، کہیں دو چار وہاں کھڑے ہو گئے، ادھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ خفیہ سازش اور پراپگنڈا، یہ اس سے باز آ جاؤ، اور منع کرنے پر بھی اگر نہیں رکے تو تمہارے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط طریقے سے سلام کرتے تھے، خاص طور پہ یہودی، اور فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِاللَّهِ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ۔ ایک تو غلط انداز سے سلام کہتے تھے، مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا السلام علیکم کی بجائے کہنا السلام علیکم، سام کا مطلب ہے موت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا، اور سمجھنا انہوں نے یہ کہ پتہ ہی کوئی نہیں چلا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپس میں گفتگو کرتے تھے، دیکھیں ہم نے اتنی بری بات ان کو کہہ دی اور ہم پر اللہ کا عذاب ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسبہم جہنم یصلونہا، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سرگوشیوں سے ویسے ہی منع کیا ہے۔ سرگوشی جو ہے وہ کبھی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، ضرورت اس وقت آپس میں دو لوگ سرگوشی کریں یا زیادہ لوگ بیٹھے ہوں، کوئی آپس میں دو سرگوشی کرنے ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن تین لوگ اگر محفل میں ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ دو آپس میں سرگوشی کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ تیسرے کے دل کے اندر غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، پتہ نہیں میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لہذا سرگوشی جو ہے وہ بھی دھیان توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، ہر جگہ نہیں۔ عام مجلس کا آداب، عام مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں، اس کی کہ وسعت کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، اگر کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی ایک آدمی اور آ گیا تو اس کے لیے جگہ بنا دیا کرو۔ جب تم اس طرح سے جگہ بناؤ گے فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تم دوسروں کے لیے وسعت پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کرے۔ اور امام ابن کثیر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ عمل کی جزا جو ہوتی ہے وہ عمل کے مشابہ ہوتی ہے، جس طرح کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کی جزا ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جیسے تم ان کے لیے کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے مسجد بناؤ، اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارا گھر بنائے گا۔ تنگ دست کے لیے سہولت بناؤ، اللہ تعالیٰ آخرت میں، دنیا و آخرت میں تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرے گا۔ جو شخص کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں گویا جو جزا ہوتی ہے عمل کی وہ عمل کے مشابہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی، لوگوں کو یہ بھی دل کرتا تھا ادھر سے کوئی آ گیا ادھر سے آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنی، جی میں نے کان میں بات کرنی، میں نے جی خصوصی بات علیحدگی میں تنہائی میں کرنی۔ وہ کتنے کے لوگوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں، اللہ نے ادب سکھا دیا بھی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی بات کرنی ہے نا، پہلے صدقہ کر کے آئے۔ کیا اب پتہ چلے گا کس کس نے خصوصی بات کرنی ہے، پہلے صدقہ کرو پھر آؤ۔ تو اس پر پھر لوگوں کو بہت شور مچایا کہ اب کیا کریں، بڑا مشکل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اجازت دے دی مسلمانوں کو، لیکن دوسروں لوگوں کو اجازت نہیں دی کہ خام خواہ ہے۔
پھر اللہ کریم نے آیت نمبر 14 سے 22 تک حزب الشیطان کی نشانیاں بتائی ہیں، اور پھر آگے حزب اللہ کی نشانیاں بتائی ہیں۔ حزب الشیطان منافقین ہیں اور کافرین ہیں۔ منافقین کا کردار بتایا کہ یہ یہودیوں کے دوست ہیں، حقیقت میں ان کے بھی دوست نہیں ہیں۔ بظاہر یہ یہودیوں کے ساتھ دوستوں کی پینگی بڑھاتے ہیں، اصل میں ان کے بھی دوست نہیں ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹی قسموں کو آڑ بناتے ہیں، قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ یہ لوگ حزب الشیطان ہیں، اللہ اکبر، اور حزب الشیطان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کا جو گروہ ہے، شیطان کی فوج جو ہے، یہ خسارہ پانے والی فوج۔ دوسرے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے لاغلبن انا ورسولی، میں اور میرا رسول جو ہے کامیاب ہو کر گئے۔ اور وہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، یہ وہ لوگ ہیں چاہے ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا اور رشتہ دار ہوں، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، چاہے اپنے ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، کسی کوئی بھی ہو۔ اللہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا، یہ ایمان والے ہیں، اور فرمایا ان سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ رشتہ داروں کی سے ناراضگی لے لیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے رشتہ داروں سے ناراضگی لیتے ہیں، فرمایا ان سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا لشکر، اللہ کی فوج، جو ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ ہر لمحے اصل میں لائن اپ ہو رہا ہوتا ہے کہ کون اللہ کی فوج کا سپاہی ہے اور کون شیطان کی فوج کا سپاہی ہے۔ ہم سب کو ہر لمحہ دیکھنا چاہیے کہیں ہم شیطان کی فوج کے سپاہی تو نہیں بن رہے۔ آگے سورۃ الحشر ہے، 4 ربیع الاول 4 ہجری، ربیع الاول 4 ہجری کو یہ نازل ہوئی ہے، جب بنو نضیر پہلا قبیلہ جو جلا وطن ہوا ہے یہودیوں کا، وہ بنو نضیر تھا۔ بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ 3 قبیلے تھے، یہ یکے بعد دیگرے وہاں سے جلا وطن کیے گئے۔ جو پہلا قبیلہ جلا وطن کیا گیا اس موقع پر یہ سورۃ الحشر نازل ہوئی ہے، اس لیے فرمایا لأول الحشر، پہلے جو پہلا نکالنا ہے ان کو یہاں سے نکالا گیا پہلی بار نکالنے کے وقت۔ تو مخالفین اسلام اور جو خاص طور پہ یہودی تھے ان کی ذلت یہاں پہ بتائی گئی ہے، اور منافقین اور یہود کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور صحیح عقیدے کی دعوت اس میں دی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک بنو نضیر کی جلا وطنی ہے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی۔ ہوا یہ کہ جب فرد جرم عائد ہو گئی تو انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی، تو فرد جرم عائد ہو گئی، تو اس کے بعد طے ہوا کہ اب کیا کریں گے ان کے ساتھ۔ پروگرام یہ بنا، ان کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، جتنا سامان اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ لہذا وہ سامان اٹھانے کے چکر میں اپنے گھروں کو گراتے تھے، ان کے شتیر اور بالے بھی نکالتے تھے، ادھر سے مسلمان ان کے گھروں کو گرا رہے تھے، ادھر سے وہ اپنے گھروں کو خود گرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ادھر سے اہل ایمان کے ہاتھوں سے ان کے گھر گر رہے تھے، ادھر سے اپنے ہاتھوں خود گرا رہے تھے۔ تو لوگوں اس سے عبرت حاصل کرو، آنکھوں والوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ امتیاز عطا فرمایا تھا، آپ نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، مجھے اللہ نے ایسی مدد کی ہے میری رعب کے ساتھ کہ میرے دشمن میرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، میں 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، دشمن ڈر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، اصل میں ہوا یہ کہ ان کے جب محاصرہ ہوا تو ان کے ارد گرد جو ہے بہت سارے درخت تھے، تو کافی دن محاصرہ رہا، تو درخت جو تھے محاصرے میں رکاوٹ بن رہے تھے پھلدار درخت، کھجوروں کے درخت، خاص اعلیٰ کھجوریں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ درخت کاٹ دیا جائے، یہ چھوڑ دیا جائے، یہ کاٹ دیا جائے، یہ چھوڑ دیا جائے، کٹوا دو۔ لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جہاد میں بھی، قتال میں بھی، لڑائی اور جنگ میں بھی پھلدار درخت نہیں کاٹا کرتے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلدار درخت کاٹنے کا حکم دے دیا۔ لوگوں کو اعتراض ہوا، اللہ نے فرمایا
ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یہ جتنے درخت تم نے کاٹے ہیں یا ان کو اپنے تنوں پر چھوڑ دیا ہے، فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ حالانکہ بظاہر حکم کس نے دیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے دراصل یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ ظاہر اللہ نے حکم دیا تو درخت کٹوائے، وہ درخت وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی آگے پھر آیت نمبر 6 سے 10 تک اموال فے کی تقسیم کا حکم۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جنگ لڑ کے جو مال ہاتھ آتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال فے اس کو کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو، جنگ کا ماحول بنے لیکن جنگ ہوئے بغیر فتح حاصل ہو جائے، تو جنگ ہوئے بغیر فتح حاصل ہو جائے تو جو مال ہاتھ میں آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مال فے۔ تو مال فے کی تقسیم کا یہاں پہ اللہ کریم نے حکم دیا ہے، اس کے احکام بتائے ہیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ مختلف لوگوں کو تقسیم ہوگا۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اس لیے کہ یہ گردش دولت کے اصول پر ہوگا تاکہ دولت سب کے اندر جو ہے وہ گھوم جائے، ایسا نہ ہو کہ کسی ایک جگہ مرتکز ہو جائے۔ پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیتے ہیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رکو۔ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کسی عورت سے کہا جی تم نے جوڑا کیا ہوا، اللہ نے جوڑے سے منع کیا۔ حیران ہو گیا، میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو جوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ نے جوڑے سے منع کیا۔ فرمایا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہاں یہ تو پڑھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا کرنے سے منع فرمایا، تو جب اللہ کے رسول نے منع فرمایا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ کے فرمان کی حجیت ہمیشہ تک کے لیے قائم کر دی۔ آگے فے کے حقداروں کی تفصیل ہے۔ پھر ابو طلحہ انصاری کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا تھا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے پتہ کرایا، کھانا کہیں نہیں ملا۔ اللہ، مہمان بھوکا تھا، آپ نے فرمایا کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ ابو طلحہ انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں۔ گھر لے گئے، گھر جا کے پتہ چلا گھر کھانا ہی نہیں تھا۔ بی بی نے کہا کہ گھر میں کھانا تو صرف بچوں کے لیے، ہمارے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو میں لے آیا ہوں، ایسے کرو بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اور کھانا جو ہے وہ میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور جب کھانا شروع ہوگا تو چراغ گل کر دینا، بتی بجھا دینا، اور خود ایسے ہی چپ چپ کرتے رہے جیسے کھا رہے ہیں۔ مہمان نے سمجھا یہ کھا رہے ہیں، مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یہ سارا خاندان بھوکا سویا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیات نازل فرما دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دلوں کی مخیلے سے بچا دیا گیا یہی تو لوگ کامیاب ہیں۔ نبی پاک صبح حضرت ابو طلحہ انصاری فجر کی نماز پڑھنے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے تیرے بارے میں قرآن نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ آگے منافقین کو یہود سے روابط ختم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، آیت نمبر 11 سے 17 تک۔ اصل میں ابن ابی، عبداللہ بن ابی جو تھا، اس کے بنو قینقاع سے یہودیوں سے بڑے تعلقات تھے، اور بنو نذیر کو اور مختلف جو خاندان تھے یہودیوں کے، سب کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ تو اس نے بنو نذیر کے محاصرے کے دوران پیغام پہنچایا تھا کہ تم تگڑے رہنا، ہم تمہاری مدد کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیا مدد کریں گے، منافق تو بزدل ہوتے ہیں، یہ تو لڑنا بھی ہو تو قلعہ بند ہو کر یا دیوار کے پیچھے لڑ سکتے ہیں، اور ویسے بھی منافق آپ کو جب ملیں گے تو ایسے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ سمجھیں گے سارے اکٹھے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلاف ہوتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حق میں نہیں ہوتے۔ اور شیطان بھی ایسا کرتا ہے، دوسروں کو اکساتا ہے، اور جب برا وقت آتا ہے تو خود فرار ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 18 سے 24 تک سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کی توحید بیان کی گئی ہے۔
اور دعوت فکر آخرت دی گئی ہے اور محاسبہ نفس، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ اپنا حساب محاسبہ نفس یہ کیا کرو کہ ہر شخص اس بات کا اندازہ کرے اور دیکھے کہ اس نے کل آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کل کو ہم سب نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جنت ہے یہ جہنم ہے، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں؟ ایک صحابی جو ہے وہ اس کے گھر کا سامان کم ہوتا جا رہا، سامان ہوتا ہی کتنا تھا اور جتنا تھا وہ بھی کم ہوتا جا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے کم ہوتا۔ کسی دوسرے صحابی نے پوچھا کدھر ہے تمہارا سامان کدھر؟ اس نے کہا میں ایک نئے گھر میں یہ بھیج رہا ہوں سارا سامان، جب سارا سامان منتقل ہو جائے گا تو میں نے بھی ادھر منتقل ہو جانا۔ انہوں نے کہا کہاں ہے گھر؟ انہوں نے جنت میں سارا سامان ادھر منتقل ہو، یعنی سب اللہ کے لیے دے رہا ہے تاکہ آگے۔ تو فلتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو اس کا حساب رکھنا چاہیے۔ آگے عظمت قرآن ہے اور عظمت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن جو ہے اگر کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ تو کہاں نازل ہوا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ پہاڑ پر بھی یہ قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ اس کا متحمل نہ ہو سکتا، یہ اس کا تحمل کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے جو اس کو کر سکتا ہے۔ آگے آخر پہ صفات الہیہ کے ذریعے عظمت و کبریائی اللہ کی بیان کی گئی ہے تاکہ خشیت الہی پیدا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور مختلف صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، اس میں اسلامی ریاست سے وفاداری کا حکم ہے، شہریت اور خارجہ پالیسی کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار بتایا گیا ہے کہ کافروں سے قطع تعلق اس طرح سے کرو جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہوا یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکے تھے تو آپ نے خفیہ رکھا ہوا تھا، جب بھی کوئی مہم سر کرنی ہوتی تھی تو خفیہ رکھتے تھے۔ تو حاتب بن ابی بلتع ایک صحابی تھے، بدری صحابی، ان کے بچے ادھر تھے مکہ میں، انہوں نے سوچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کرنا ہے، اللہ نے کامیابی دے دینی ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اطلاع دے دیتا ہوں مکے والوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے، میری اطلاع سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میرے بچوں کی وہاں حفاظت کر لیں گے، میرے بچے محفوظ ہو جائیں گے، تو میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دے دی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خط لکھا اور خط لے کے خاتون کو دیا، خاتون نے چھپا لیا اور خاتون چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ خاتون ایک خط لے کے جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تیسرے جو ہیں وہ حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر بعض روایتوں میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے فلاں موقع پر فلاں مقام پر پہنچو گے، تمہیں ایک عورت ملے گی جو مکے کی طرف جا رہی، اس کے پاس ایک خط ہے، لے آؤ۔ یہ گئے، جا کے عورت کی تلاشی لی، عورت وہاں تھی، عورت کی تلاشی لی، خط ملا ہی نہیں، تلاشی دوبارہ لی، خط نہیں ملا۔ ہمارے جیسا ہوتا تو واپس آ جاتا، آ کے بتاتا جی خط نہیں ملا۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ صحابہ تھے، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ خط تو تیرے پاس ہے، دے دو گی تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم تمہیں برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں، خط ہم نے لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس کے پاس اگر کوئی خط ہو تو لے آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے پاس خط ہے، جا کے لے آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا خط ہے تو خط ہے، بات ختم۔ لہذا یہ ایمان تھا، تو اس کو کہا کہ وہ حیران ہو گئی کہ ان کو تو لگتا ہے پتہ ہے کہ پکی جاسوسی ہے۔ اس نے بالوں کے نیچے مرڈیوں میں چھپایا ہوا تھا، نکال کے دے دی، خط لے کے آ گئے۔ اللہ، حاتب بن ابی بلتع بدری صحابی تھے، سب کو پتہ چلا، بڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پریشان، سب نے کہا کہ یہ تو منافق ہے، فلاں ہے، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے حضرت حاتب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مسئلہ صرف اتنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کو میں مار دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ، تمہیں کیا پتا
کہ جو بدری صحابی ہیں اللہ نے ان کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، لہٰذا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ بہرحال آگے فرمایا کہ اسلامی ریاست سے وفاداری کرو، یہ جو بچے ہیں یہ قیامت والے دن تمہارے کوئی نہیں کام آنے، کسی نے کام نہیں آنا، وہاں صرف ایمان نے کام آنا ہے۔ جس اولاد کے لیے کام کیا یہ آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت والے دن سارے فیصلے ہونے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کرو، کفر سے جس طرح انہوں نے برات کا اظہار کیا تھا نا، کفر کو بھی چھوڑا، کفر کرنے والوں کو بھی چھوڑا، اسی طرح تم بھی ہر چیز کو چھوڑو۔ یہ اس طرح سے کرو گے تو پھر معاملہ بنے گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جاسوسوں پر کڑی نگاہ رکھی جائے، ان کی یہ ہدایت کی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام کو رشتہ داری پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور پھر جو اگلا حصہ آیت نمبر 8-9 میں اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ معاہدہ حدیبیہ میں عورتوں کا جو ہے وہ ذکر نہیں تھا، مردوں کا تو ذکر تھا نا کہ جو مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، عورتوں کا ذکر نہیں تھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا، ایک تو یہ کہ خارجہ پالیسی کیسے بناتے ہیں۔ خارجہ پالیسی کا سب سے بنیادی اصول ہے کہ شناخت درست ہو، دوست کون ہے دشمن کون ہے اس کی شناخت ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ قوت، صداقت، فراست اور توکل، یہ خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول ہیں جو قرآن سے مختلف جگہوں سے ملتے ہیں۔ فرمایا پہلے تو شناخت کرو نا کہ کافر کون سے ہیں، حربی ہیں کہ غیر حربی ہیں۔ ہر کافر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑتے پھریں۔ جو حربی کافر ہیں، لڑنے والے، آپ صرف ان سے لڑو، اور جو کافر لڑنے والے نہیں ہیں، عام کافر ہیں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ باہمی تعلقات اچھے رکھو اور اچھا سلوک کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ جو لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ ایک تو یہ خارجہ پالیسی کا اصول دیا۔ دوسرا جو ہے وہ امیگریشن کا اصول دیا کہ وہ خواتین کا چونکہ مسئلہ پہلے بیان نہیں ہوا تھا، اب فرمایا کہ خواتین جو بھی آئیں ان کا امتحان لے لیا کرو، اگر تم مومنہ ہو تو واپس نہیں کرنا، اگر مومنہ نہ ہو تو پھر رکھنی کوئی نہیں، پھر رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، پھر واپس کر دو۔ یہ اصول دے دیا۔ پھر آگے ایک بیت النساء ہے، عورتوں سے بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، اولاد قتل نہیں کرو گی، بہتان ترازی نہیں کرو گی، نافرمانی نہیں کرو گی، نوحہ نہیں کرو گی، گریبان چاک نہیں کرو گی، اللہ اکبر، اور جاہلیت جیسے بین نہیں کرو گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت لیا کرتے تھے، اس کو بیت النساء کہتے ہیں، اور یہ اس کے اندر شامل ہے۔ آگے سورہ صف ہے، سورہ صف بھی مدنی سورت ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ مال جان کا جہاد کر کے اللہ کے مددگار بن جاؤ، یہ بنیادی اس کا تھیم۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کا حکم آنے سے پہلے کہ وہ کام بتائیں ہمیں کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، ہم وہ کرنے کا۔ جیسے ہمارا بھی دل کرتا ہے کبھی کبھی، خاص طور پہ یہ موت کے پھر اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ پھر پوچھتے ہیں سب سے زیادہ نیکی والا کام کون سا، ہم وہ کریں۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھے، نفل پڑھنے تو نفل پڑھے، ذکر اذکار کرو، تو جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی پوچھتے تھے جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کافروں کے خلاف لڑنا اللہ کو پسند ہے۔ ہن دسو کس کس نے نیکی کرنی؟ اللہ کو پتہ گیا، صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے کہ ہم کیا کریں۔ تو پھر تھوڑا سا پس و پیش دل میں آتا ہی ہے نا کہ میں اب اتنی بڑی نیکی بھی تو میں نے نہیں کرنی تھی نا۔ تو جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، پوچھتے تھے اللہ کو پسند کیا، اللہ کو پسند کیا، اللہ کو یہ پسند، تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرنا نہیں ہے اس کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ عمومی طور پر بھی فرما دیا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو بات بندہ کرتا نہیں ہے اس کو کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قول و فعل کا تضاد دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کام جو ہے کیا نہیں ہے تو صرف باتیں کی تو قول و فعل میں تضاد ہو گیا، ایک یہ ہے کہ کسی نے کیا ہے کام، کسی کا کیا ہوا کام اپنے ذمہ لگا لینا،
کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے فلاں کیا، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہود کو چونکہ بطور مثال ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی کس طرح سے نافرمانی کی، فرمایا تم یہود کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف دی ہے۔ اللہ اکبر، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو، تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، ان کو بڑی اذیت دی گئی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ اذیت مجھے دی گئی ہے، نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں مجھے آئی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ اس پر رحمت کرے، ان کو زیادہ اذیت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے پھر فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بشارت دی تھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی۔ بہرحال آگے غلبہ اسلام کی بشارت اور جہاد کی اہمیت بتائیے۔ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاؤں، ایک ڈیل، ایک سودا اللہ کے ساتھ کر لو گے جو تمہیں عذاب جہنم سے اور دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ سودا کرنا ہے اللہ سے، کرو۔ کیا سودا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، 4 شرطیں ہیں، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، جان سے جہاد کرو اور مال سے جہاد کرو۔ یہ 4 کام کر لو، تمہاری اللہ کے ساتھ سودے بازی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ تم نے سودے پہ یہ لگایا، حالانکہ یہ سارا کچھ ہی اللہ کا دیا ہوا ہے، تم نے یہ لگایا، آگے اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں جنتیں عطا فرما دے گا اور اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ آخر پہ فرمایا اور کامیابی تمہارا مقدر۔ آگے سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ کا جو بنیادی موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقاصد بعثت اس میں بتائے گئے ہیں، اور یہود کے رویے کی اور ان کے غرور کی مذمت کی گئی ہے۔ وہ ہمیشہ یہودی جو ہیں وہ اپنے علم کے اوپر بڑا ان کو ناز تھا کہ ہم جو ہے وہ علم کے اعتبار سے بھی اور نسب کے اعتبار سے بھی وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گدھے پر کتابیں لادنے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا، کردار بنتا ہے۔ کردار جب تک نہ علم کردار نہ بنائے اس کا، لہذا یہود کے غرور پر یہاں کاری ضرب لگائی گئی ہے، اور پھر بتایا کہ یہودیو تم اگر اتنے اللہ کے پیارے ہو نا اور غرور کرتے ہو تو ذرا موت مانگو نا۔ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ تو پھر موت مانگتا ہے، تم ذرا موت مانگو۔ فرمایا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت نہیں مانگتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کے کرتوت کیسے ہیں اور ان کا آگے جا کے ان کے ساتھ بڑھنا کیا۔ کبھی موت، جتنا موت سے یہودی ڈرتا ہے نا اتنا مشرک بھی نہیں ڈرتا جتنا یہودی موت سے ڈرتا۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے پھرتے ہو، یہ موت تمہیں آ کے رہنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ساری خبریں دے گا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا آیت نمبر 9 سے 11 تک، یعنی آیت نمبر 1 سے 8 تک، یہ جو پہلا حصہ ہے یہ بعد میں نازل ہوا ہے، اور جو بعد والا حصہ ہے وہ پہلے نازل ہوا ہے۔ اور بعد والے حصے میں جمعے کے اہتمام کی بات کی، اسی لیے جو سورہ جمعہ ہے کہ آیت نمبر 9 سے 11 تک فرمایا کہ جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو کاروبار چھوڑ دو اور سارے کے سارے جمعے کے لیے آ جائے کرو، اور کاروبار بھی کرنا ہے، نیکی بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ خرید و فروخت اس وقت بند کر دیا کرو، اگر تم اللہ کا حکم سن کے خرید و فروخت بند نہیں کرو گے تمہیں قید سالی کا خطرہ ہے۔ اللہ، اور ایسا بھی نہیں کرنا جیسے یہودیوں نے ہفتے والے دن کیا تھا۔ تمہیں جمعے والا دن ملا ہے تو جمعے والے دن ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ یہودیوں کو تو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اور ہمیں جو جمعے والا دن ملا کاروبار کی بھی اجازت ہے، ہر چیز کی اجازت ہے، لیکن جب اذان ہو تو پھر سب کچھ چھوڑ کر مسجد کو آ جائے۔ سورہ منافقون۔ اللہ، غزوہ بنو مستلق میں لڑائی ہوئی تھی،
سنان جونی اور جہجہ غفاری. جہجہ غفاری حضرت عمر کے غلام تھے اور ایک دوسرا شخص تھا سنان جونی. ان دونوں کی آپس میں پڑاؤ کے موقع پر ایسے کسی کی چھڑی لگ گئی، ان کا آپس میں توتکار ہو گئی، لڑائی ہو گئی. اس نے کہا یا للمہاجرین، او مہاجرو آؤ میری مدد کرو. اس نے کہا یا للانصار، او انصاریو آؤ میری مدد کرو. بات بڑھ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ باہر نکلے. آپ نے فرمایا ما بال دعویٰ جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کون پکار رہا؟ دعوہا، اس کو چھوڑ دو. انہا منتنۃ، یہ بدبودار ہے. اگر اس بنیاد پر لوگوں کے فیصلے ہونے لگے کہ ہمارے گروپ کا کون ہے، حق اور سچ اور عدل پر فیصلہ ہونا چاہیے، گروپ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ نے اس کو دعویٰ جاہلیہ کہا. بہرحال بات ختم ہو گئی. عبداللہ بن ابی ساتھ تھا، ان کے ٹیم پوری ساتھ تھی. اس نے بڑی بکواس کرنی شروع کر دی. اس نے کہا لو، یہ اب ان کے جرت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے. یہ آئے تھے مہاجر بن کے، ہم اب مدینے جب پہنچیں گے تو عزت والے لوگ جو ہیں ذلت والوں کو نکال باہر کریں، ہم ان کو وہاں نہیں. بڑی باتیں اس نے. حضرت زید بن ارقم وہ سن رہے تھے، لیکن حضرت زید بن ارقم کی عمر چھوٹی تھی. حضرت زید بن ارقم نے ساری باتیں سن لی جو انہوں نے منافقین نے کی، ان کی ساری پلاننگ. انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی. اب سارے صحابہ کو پتہ چل گیا. عبداللہ بن ابی کو بلایا. اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. بچہ تھا، اس نے پریشر ڈال لیا اور بچے کی بات کو جھوٹا کر دیا اور اپنی بات کو سچا کر دیا. اللہ نے اس موقع پر پوری سورت نازل فرمایا یہ قسمیں اٹھاتے ہیں منافق، ان کی قسمیں بھی جھوٹی ہیں، یہ خود بھی جھوٹے ہیں. اور یہ آپ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. ان کی شہادت جھوٹی، آپ اللہ کے رسول ہیں یہ بات سچی، لیکن ان کی شہادت جھوٹی اس لیے کہ ہیں جھوٹے. لہذا منافقین کی صفات اور ان کی چالوں کا تذکرہ کیا ہے اور منافقین کو تنبیہ کی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جاؤ. 14 صفات منافقین کی اس میں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا کلمہ شہادت بھی جھوٹا ہے، کلمہ شہادت کو ڈھال بناتے ہیں. یہ بدھو ہیں، کم عقل ہیں، غیر فقیہ ہیں، چرب زبان ہے، عقل و فہم سے بے بہرا ہے، دیوار سے لگی ہوئی لکڑیوں کی طرح ان کی حالت ہے. ظاہری شکل اچھی ہے اور دل میں چور ہے، ہر آہٹ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا بڑا ضروری ہے. متکبر ہیں اور غلطی تسلیم نہیں کرتے، نہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. فاسق ہیں، اللہ ان کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باوجود. اور پھر فرمایا بخیل ہیں، یہ پرلے درجے کے، خرچ کرنے سے روکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان ہو، مسلمانوں کی ریاست کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں اور مال اور اولاد کی محبت میں گرفتار ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. یہ 14 صفات ان کی خصوصیات منافقین کے اللہ کریم نے بتائی اور فرمایا نفاق کی بیماری کا علاج پتہ کیا ہے؟ 2 چیزیں علاج. آیت نمبر 9 سے 11 تک فرمایا ایک اللہ کی یاد، ایک انفاق فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتیکم احدکم الموت. 2 باتیں کر لو، ایک اللہ کو یاد کیا کرو، ایک انفاق فی سبیل اللہ کیا کرو. لہذا نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق. خرچ کرو. کسی کو شک ہو نا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، اس کو چاہیے کہ ایک تو اللہ کی یاد زیادہ زیادہ کرے. اس کا طریقہ ذکر اذکار اور نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا، آقم الصلاۃ لذکر، نوافل پڑھے. اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ دونوں چیزیں جو ہے نفاق کو ختم کر دیتی ہیں. آگے سورۃ تغابن ہے. سورۃ تغابن ہے تو مدنی، اس کا مزاج مکی صورتوں والا، اس میں عقیدہ بیان ہوا ہے، توحید بیان ہوئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد پہلی مدنی مکمل صورت ہے. اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اصل ہار جیت آخرت کی ہے، دنیا کی ہار جیت کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہوتا. جان اور مال کی جہاد کے ذریعے سے اسلامی ریاست کو مضبوط کرو اور اپنا انجام بہتر بنا لو. آیت نمبر 1 سے 13 تک دعوت توحید دی گئی ہے اور دعوت آخرت دی گئی ہے. بتایا گیا ہے مشرکین کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. قسم اٹھا کے اللہ نے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قسم اٹھا کے کہیں وربی، تیرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم نے لازماً دوبارہ اٹھایا جانا، قیامت لازماً قائم. اللہ
3 مقامات ہیں قرآن میں جہاں قسم اٹھا کر، رب کی قسم اٹھا کر دوبارہ اٹھائے جانے کا حکم سنایا گیا۔ ایک یہ والی آیت نمبر 7، دوسرا سورہ یونس کی آیت نمبر 53، اور تیسری سورہ سبا کی آیت نمبر 3۔ اللہ اکبر۔ ایک اگلا موضوع اس میں یہ بیان کیا گیا کہ رشتہ داروں کو ترجیح دینے کی بجائے دین کو ترجیح دیا کرو، اور دین کو ترجیح دینے کی ہدایت دی گئی آیت نمبر 14 سے 18 تک، اور یہ خاص حکم دیا گیا ہجرت کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی کہ جہاد کی تیاری رکھو، چاہے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ قربان ہی کیوں نہ کرنے پڑیں۔ اور پھر فرمایا مال اور اولاد آزمائش ہے، اللہ وہ فتنے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، بڑی آزمائش ہے۔ بلکہ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم، تمہارے جو بیویاں ہیں اور جو بچے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، بچ کے رہو ان سے۔ یہ کیوں دشمن کیوں ہیں؟ ان کی محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، انسان اپنے بیوی بچوں کی محبت میں سارے کام ختم کر دیتا ہے۔ لہذا فرمایا یہ آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، ان کے بیوی بچوں کے چکر میں اللہ کی نافرمانی نہ کیا کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھے بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور بڑی گپ شپ اور خوشگوار موڈ میں بیٹھے ہوتے تھے، ادھر سے اذان ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، اللہ فوراً ایسے جیسے اجنبی بن جاتے تھے، گویا اللہ کا حکم پہلے ہے اور باقی رشتہ داریاں جو ہے ساری بات۔ پھر فرمایا آخر پہ فرمایا حسب استطاعت امتحان ہوگا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جب حکم آیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ مسلمان سے ایمان مان لیں۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ بڑی پریشانی ہوئی۔ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ وہی قبول فرما لیتا ہے۔ آخری سے پہلی صورت ہے سورہ طلاق۔ اس میں کہتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو طلاق دے دی تھی، بعد میں رجوع بھی کر لیا تھا، اور اگر یہ روایت ہے یا نہیں دونوں صورتوں میں بنیادی طور پر آئلی احکام، طلاق کے احکام اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں عذاب کی دھمکی دی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو سورہ طلاق ہے نا یہ چھوٹی سورہ نساء ہے، اس کے اندر جو عدت، طلاق، نکاح وغیرہ کے مسائل بیان ہیں۔ طلاق کے احکام آیت نمبر 1 سے 7 تک، عدت میں طلاق دیا کرو یعنی طہر میں طلاق دیا کرو، صحیح عدت کا اہتمام کیا کرو، دوران عدت خاتون کو گھر سے نہ نکالا کرو، یعنی عدت پوری ہونے تک جو ہے اس کو گھر میں رکھنا ہے اور اس کو پوری طرح جو ہے اخراجات بھی دینے ہیں، اور جب عدت پوری ہو جائے تو پھر اچھے طریقے سے یا چھوڑ دو یا رکھنے کا فیصلہ کرو، جو بھی فیصلہ کرو 2 عادل گواہ بنا لیا کرو، گواہوں کو چاہیے کہ وہ صحیح گواہی دیں، عدت کا تعین کر لیا کریں، یعنی اگر تو اس کو مینسٹرل پیریڈز آتے ہیں تو اس سے عدت کا تعین ہوگا، نہیں تو وضع حمل ہوگا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر 3 مہینے ہوگا، اور اپنے جیسی رہائش ان کو دو اور دوران عدت خرچہ بھی شوہر کے ذمے۔ یہ ساری بات اللہ کریم نے یہاں بتانے کے بعد فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اصل اہمیت تقوی کی ہے، باہمی معاملات ہوں، عائلی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، اصل اہمیت تقوی کی ہے۔ جو بھی شخص اللہ سے کا تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر لمحہ اس فکر میں رہنا کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں میں اللہ کی خوشنودی سے محروم نہ رہ جاؤں۔ جو یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 8 سے 12 تک شرعی احکام کی خلاف ورزی کے حوالے سے فرمایا کہ قانون عذاب جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے، نافرمانی پر تنبیہ کی گئی ہے، عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اور سورت کا اختتام دلائل توحید پر کیا گیا ہے۔ آخری سورت ہے سورہ تحریم، اس کا ایک نام سورۃ النبی بھی ہے، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ اس کا نام سورۃ النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت۔ اصل میں ہوا یہ، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو ہے زوجین میں محبت اور اعتماد جو ہے وہ بہت ضروری ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ حدود اللہ کی پاسداری بھی بہت ضروری ہے۔ خاندانی نظام کا استحکام تقوی کی بنیاد پر ہے، یہ ہے مرکزی موضوع۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ باری جس بھی ام المومنین کی ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جانے سے پہلے عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں گئے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں، تھوڑی دیر کے لیے، سارے گھروں میں چکر لگا کے پھر آ جاتے تھے۔ پھر رات کو جس کی باری ہوتی اس کے گھر چلے جاتے۔ اب جب سارے گھروں میں چکر لگاتے تھے تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے تھے تو ذرا دیر زیادہ لگ جاتی تھی۔ اب ساری ازواج مطہرات انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی، وہ تو منٹ سیکنڈ کیلکولیٹ کرتی ہوں گی، ادھر بیٹھ گئے ہیں، اتنا ٹائم لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، ٹائم اس لیے لگتا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہد کا میٹھا کر کے شربت پلاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا میٹھا پسند تھا، آپ شربت پیتے، تھوڑی دیر لگ جاتی ہے وہاں پہ۔ تو انہوں نے دونوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپس میں پلاننگ کی کہ جب میرے پاس آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بھی یہ کہوں گی، آپ کے پاس آئیں گے تم بھی یہ کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی۔ مغافیر ایک بوٹی جس کی سمیل جو ہے بڑی اور قسم کی ہوتی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نفیس طبیعت کے تھے، ان کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے سمیل آنے کو برداشت نہیں کر سکتے، لہذا اس نے بھی کہا مغافیر کی بو آتی ہے، اس نے کہا مغافیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی میں تو شہد پیتا ہوں، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں شاید نہیں پیوں گا۔ چار، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز اللہ نے حلال کیا آپ کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کرتے؟ اور رہ گئی بات تب تقی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی بات کہنے کی، اپنی بیویوں کی وجہ سے آپ نے اپنی حلال کی ہوئی چیز، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز حرام کر لی، یہ نہ کرو، واللہ غفور رحیم۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو پوری بات تھی اللہ نے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کو ذرا سی ایسے بتائی جیسے بندہ کہتا ہے نا پوری بات بتائی بھی نہیں اور پوری بات چھپائی بھی نہیں، تو ایسے جیسے مجھے پتہ چل گیا۔ حضرت حفصہ بڑی حیران بھی، ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کہا کہ کسی سے بات کرنی نہیں ہے۔ اب وہ کیسے نہ کرتی، دو لوگ آپس میں پلاننگ کی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے بھاگ کے جا کے حضرت عائشہ کو بتایا۔ حضرت عائشہ کو بتایا، اللہ نے پھر وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے جا کے وہاں بات کر لی۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلا لیا، کیوں بتائیے؟ حیران پریشان، من انبا کا حاضر، دسیا کنے در، یعنی پریشانی یہ نہیں کہ ہم نے کیا کیا، پریشانی یہ کہ بتایا کس نے آپ کو۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے قال نبانی العلیم الخبیر، مجھے جاننے والے اور خبر رکھنے والے اللہ نے بتایا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہاں بتایا ہے؟ قرآن میں ہے کہیں؟ کوئی نہیں ہے نا، تو اللہ نے وہ وحی نازل کی تھی نا جو بتایا تھا، تو اس کا مطلب ہے قرآن کے علاوہ بھی وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی۔ بہرحال فرما دیا کہ زوجین کو آپس میں تعلق کے لیے بھی حدود اللہ کی پابندی کرنی چاہیے، اور اہل و عیال کی فکر بھی لازمی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، یہاں اللہ نے دھمکی لگا دی ان دونوں کو، بندے کی پتر بن جاؤ وگرنہ تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ سارے اللہ کے فرشتے، اللہ کے مومنین، اہل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تم بچ نہیں سکو گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں بہت، اگر تم اس طرح سے کرو گے، معافیاں مانگی وگرنہ تم بچ نہیں سکو گے، معافیاں مانگی۔ پھر آیت نمبر 6 سے 8 تک فرمایا اہل و عیال کی فکر بھی لازمی کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچا لو۔ آگ جہنم کی ہے، اللہ اکبر، اور وہ بڑی سخت آگ ہے۔ آگے پھر کفار کا انجام بتایا ہے کہ بہانے نہ بناؤ، قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، لگتا ہے کافر قیامت والے دن بہانے بنائیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ بہانے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہارے کرتوتوں کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ہمیشہ اللہ کی طرف واپس آ جائے گا، دل سے سچا پچھتاوا لے کر سچی توبہ کر لیا کرو۔ یہ جو واپس آنا ہے نا، ایک تو گناہ کی وجہ سے واپس آنا، جب گناہ ہو جاتا ہے تو پاؤں کیچڑ میں جیسے چلا جاتا ہے نا بندے کا،
گندگی میں پاؤں پڑ گیا تو واپس آ جاؤ نا، اس سے بچ جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کہنا ہو واپس آ جاؤ، بندہ کراچی رہنے والا ہو، لاہور والا اس کو دعوت دے کے آ جاؤ لاہور، تو وہ یہ تو نہیں کہتا واپس آ جاؤ۔ واپس آ جاؤ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے جو رہنے والا لاہور کا ہو تو کراچی جا بسا ہو تو اس کو کہتے ہیں واپس۔ اللہ بندوں کو کہہ رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، اس کا مطلب ہے بندے اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا بسے۔ ساری ہر طرف سے منہ موڑو اور واپس آ جاؤ۔ جب تم واپس آ جاؤ گے سچا پچھتاوا لے کر، پھر امید لگ جائے گی، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر امید لگ جائے گی کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، پھر اس بات کی امید لگ جائے گی کہ تمہیں سب کو جنت مل جائے، اللہ جنتوں میں داخل کر، اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں میں داخل کر۔ پھر آگے فرمایا منافقین و کفار سے سختی کا حکم ہے کہ یہ خاندانی نظام میں پھوٹ ڈالنے والے ہیں، ان کو لگام دینی چاہیے۔ اور آیت نمبر 10 سے 12 تک زوجین کے انجام کے حوالے سے بتایا ہے کہ جتنا مرضی نیک بندہ ہو اور جتنی مرضی بد بیوی ہو، اور جتنی مرضی نیک بیوی ہو اور جتنا مرضی بد بندہ ہو، سب نے اپنے اپنے عمل کے مطابق انجام کو پہنچنا۔ اس کی مثال دی ہے، دو عورتوں کی مثال ہے کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں نبی کی بیویاں تھیں لیکن کافرہ تھیں، اور ان کا انجام جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ اللہ، اور دو خواتین جو ہیں، یعنی گویا اس میں ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی گرفت سے نبی نہیں بچا سکتا، تم نے اپنے عمل سے بچنا ہے۔ اور دو عورتوں کی مثال مومنوں کے لیے، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور دوسری حضرت مریم علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں سے مردوں میں سے تو بہت سے لوگ باکمال ہوئے، عورتوں میں سے صرف 3 خواتین جو ہیں وہ باکمال ہوئیں، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا بات عائشہ کی تو بات ہی کیا ہے، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کھانوں کی انواع و اقسام کے کھانوں میں فضیلت سرید کی ہے، ایسی ہی فضیلت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو باقی عورتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔